پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی الزامات کے خلاف سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، بھارت کی جانب سے پانی بند کرنا جنگ کی طرح ہے، میلی آنکھ سے دیکھا تو ماضی جیسا جواب دیں گے۔ پاکستان کی فورسز پوری طرح تیار ہیں۔ سیکرٹری خارجہ نے 26 ملکوں کو بریفنگ دی۔ پاکستان نے سارک ویزا کے تحت تمام ویزے معطل کر دیے۔ سارک ویزے پر پاکستان میں موجود بھارتی 48 گھنٹے میں نکل جائیں۔ سکھ یاتری اگر آنا چاہیں تو انہیں نہیں روکا جائے گا۔ پاکستان کے ذریعے تیسرے ملک کے لیے بھارت کی تجارت معطل کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی میڈیا بریفنگ، کہا سندھ طاس معاہدے کی معطلی مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی رویے سے خطے کے امن کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بھارت کے خلاف سیاسی قیادت یک زبان۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا، کلبھوشن یادو بھارت کی دہشت گردی کی کھلی مثال ہے۔ پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگانا انتہائی بھونڈا اقدام ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کو مقدم رکھا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا، بھارت خود دہشت گردوں کو سپانسر کرتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ بھارتی الزامات الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کے مترادف ہے۔ اے این پی سربراہ ایمل ولی نے کہا، بھارت کے کسی ڈرامے یا چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اسکرپٹ تھا تیار، ادھر حملہ ادھر ایف آئی آر۔ پہلگام حملہ مودی کا فالس فلیگ آپریشن تھا، ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق حملہ 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا۔ حیران کن طور پر جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دور موجود پولیس اسٹیشن پر صرف 10 منٹ بعد یعنی 2:30 پر ایف آئی آر درج بھی ہو گئی۔ واقعے کے 10 منٹ بعد ایف آئی آر ہونا سازش کا اشارہ ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق مبینہ دہشت گردوں کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی، جبکہ بھارتی میڈیا واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیتا رہا۔ ایف آئی آر سامنے آنے سے مودی حکومت کا ڈرامہ پوری طرح بے نقاب ہو گیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی حکومت جنگی جنون میں پاگل۔ جموں جیل میں غیر قانونی قید 2 سے 3 پاکستانی شہریوں کو غائب کر دیا گیا۔ بے گناہ پاکستانیوں کو مذموم کارروائی میں استعمال کیے جانے کا خدشہ۔ بھارتی فوج اور پولیس جعلی انکاؤنٹرز کرنے کی وجہ سے بدنام ہے۔ متعدد بار فیک انکاؤنٹرز منظر عام پر آ چکے ہیں۔ معصوم لوگوں کو مار کر ناکام فالس فلیگ کے مردے میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت بھر میں کشمیریوں کی زندگی اجیر ہے۔ انتہا پسند ہندوؤں نے ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ کشمیری طلباء کو بھارت چھوڑنے کی دھمکیاں۔ الجزیرہ کے مطابق انتہا پسند ہندو جماعتیں کشمیریوں کو نشانہ بنانے کے اعلانات کر رہی ہیں۔ دباؤ میں آ کر دکانداروں کا کشمیریوں سے تجارت سے انکار۔ کرائے پر رہنے والے کشمیریوں کو گھر خالی کرانے کے الٹیمیٹم۔ پولیس بھی انتہا پسند ہندوؤں کا ساتھ دینے لگی، دھمکی اور تشدد پر کارروائی سے انکار کر دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی سے بھارتی فضائی ابھی بوکھلاہٹ کا شکار، اپنے لوگوں کو بم گرا کر ہلاک کرنے لگی۔ بھارتی کے لڑاکا طیارے نے مدھیہ پردیش میں آبادی پر بم گرا دیا۔ شیو پوری میں بم گرنے سے متعدد مکانات تباہ ہو گئے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے واقعہ بھارتی فضائیہ کی غیر ذمہ داری اور بوکھلاہٹ کو۔ غزہ اور گجرات کے قاتل کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ 15 سے 20 اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر مقبوضہ کشمیر پہنچنے کی مصدقہ اطلاع۔ ذرائع کا کہنا ہے اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر آمد انتہائی تشویشناک اور پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری ہے۔ پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا۔ مودی سرکار پہلے ہی اسرائیلی طرز کی پالیسی پر کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ اسرائیل اور مودی کا گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاک بھارت کشیدگی بڑھی تو خطہ فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے۔ اسکائی نیوز سے انٹرویو میں کہا، بھارت کو پیغام ہے ہمارے مسائل بہت سنجیدہ ہیں، انہیں مذاکرات سے حل کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی توجہ دنیا کے فلیش پوائنٹس پر ہے، اگر وہ مداخلت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دنیا کو دونوں جوہری ملکوں کے درمیان کشیدگی پر فکر مند ہونا چاہیے۔ بھارتی طیارے پاکستانی فضائی حدود میں پر نہیں مار سکتے۔
متبادل راستہ اختیار کرنے سے بھارتی ایئر لائنز کو بھاری مالی نقصان، لمبی پروازوں کی وجہ سے بھارتی مسافر بھی سخت پریشان، مشرق وسطی اور دوسرے ملکوں کی پروازوں پر جانے لگے۔ ایئر انڈیا، انڈیگو، اسپائس جیٹ اور دیگر ایئر لائنز کی پروازوں کو ہنگامی صورتحال کا سامنا، طویل دورانیے کی پروازیں مختلف ملکوں کے متبادل ایئرپورٹس پر اتارنا پڑی، کئی کا رخ موڑا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کی شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ اور مشرق وسطی جانے اور آنے والی پروازیں متاثر ہوں گی اور سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی اسلام آباد میں موجود مشن سربراہان اور سفارتکاروں سے ملاقاتیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے آمنہ بلوچ نے پہلگام حملے کے بعد کی پیش رفت اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اہم نکات کا خاکہ پیش کیا۔ آمنہ بلوچ نے کہا سیاسی فائدے کے لیے دہشت گردی کو ہتھیار بنانے کی بھارت کی کوششیں امن کے لیے خطرہ۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور مستقل ارکان کے علاوہ 7 وفاقی وزراء اور چیئرمین ارسا کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کینالوں سے متعلق فیصلے کی توثیق کی جائے گی۔ دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر کے خلاف سندھ بھر کے وکلاء سراپا احتجاج، ایم اے جناح روڈ پر نکل آئے۔ ٹریفک کی روانی متاثر، سندھ بار کونسل کی کال پر صوبے بھر کی عدالتوں میں ہڑتال، سٹی کورٹ میں چوتھے روز بھی تالہ بندی، سینکڑوں کیس بغیر کارروائی کے ملتوی۔ ببرلو بائی پاس قومی شاہراہ پر وکلاء کا دھرنا 8ویں روز میں داخل۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے جب تک نہروں کی تعمیر کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا جاتا احتجاج جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارڈ کا کہنا ہے دونوں ممالک کی حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے پاک بھارت معاملات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، جموں و کشمیر کے معاملے پر فوری طور پر کوئی پوزیشن نہیں لے رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی نام نہاد آپریشن کی آڑ میں باندی پورہ میں کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارتی جارحیت اور متنازع وقت ترمیمی بل کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال، مودی حکومت کے مذموم منصوبوں کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مارچ۔ حریت کانفرنس کا کہنا ہے بھارت فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہے، اونچے ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کو دبانا چاہتا ہے۔ سکھ سولجرز تھوڑی جنگ پاکستان دے نال نہیں ہے، پاکستان تھوڑا دشمن نہیں ہے۔ سکھ سولجرز they are using you as a weapon. Do not fight for India. Do not fight against Pakistan that always supports Sikh community, that always support Khalistan. بھارتی فوج میں موجود سکھ سپاہی پاکستان کے خلاف نہ لڑیں، سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپت ونت سنگھ کا پیغام۔ کہا بی جے پی کے ہندوتوا ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے سکھ سپاہیوں کو پاکستان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سکھ برادری کے لیے ایک دوست ملک ہے اور اس نے ہمیشہ سکھوں کی حمایت کی ہے۔ بھارتی فوجی بھی مودی سرکار کے خلاف پھٹ پڑے، کہا 3 مہینے سے انصاف مانگ رہے ہیں، سچ بولنے پر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، آزاد بھارت میں غلام بنا دیا گیا ہے۔ مودی امریکی صدر سے گلے ملتے ہیں، پہلے آ کر ہم سے ملیں، انصاف نہیں، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ پہلگام حملے کو بھارت حکومت کی سازش کہنے والے مسلمان رکن اسمبلی امین الاسلام گرفتار۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات، غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں بنتا، قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر آصف زرداری کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو، کہا قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی، قومی سلامتی کمیٹی کے تمام فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ محسن نقوی نے صدر کو بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ دی۔ صدر زرداری نے بروقت اور دور اندیش قومی اقدامات اور فیصلوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔
بھارتی اقدامات پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اور اے پی سی بلانے کا مطالبہ. کہا حکومت نے اے پی سی نہیں بلائی تو جماعت اسلامی بلائے گی. بھارت اور اسرائیل کے خلاف کل ملک بھر میں ہڑتال ہوگی. بھارت نے ہر بار منہ کی کھائی، اس بار بھی ویسا ہی ہوگا. پی آئی اے کی نجکاری کے لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت جائزہ اجلاس. وزیر اعظم کو نیلامی کے طریقہ کار، درکار مدت اور نیلامی میں شرکت کے لیے شرائط سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا پی آئی اے کی نجکاری کے طریقہ کار میں شفافیت کو اہمیت دی جائے. وزیر خزانہ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات کی. پینڈا بانڈ کے اجراء کے لیے جزوی کریڈٹ گارنٹی کی درخواست دی. واشنگٹن میں جے پی مورگن کے زیر اہتمام سیمینار. وزیر خزانہ نے کہا پاکستان کو پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کر چکے. مہنگائی میں کمی، ترسیلات زر میں اضافے جیسے اقتصادی اشاریے مثبت ہیں. پی ٹی آئی کے یوم تاسیس پر پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک واک. تقریب سے خطاب میں چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا انتھک کوششوں اور جدوجہد کی وجہ سے پی ٹی آئی بڑی پارٹی بن چکی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بولے ہمیں کسی اور کے بیانیے پر چلنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بانی کا پیغام مل جاتا ہے. کوئی سمجھتا ہے کسی کے خلاف سازش کر کے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ اس کی بھول ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی رہنما چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے پہنچ گئے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا امید ہے منگل کو بانی سے ملاقات کرا دی جائے گی. سلمان اکرم راجہ بولے چیف جسٹس نے جیل حکام کے رویے پر حیرت کا اظہار کیا، ایکشن لینے کی یقین دہانی کرائی ہے. علیمہ خانم نے کہا جیل حکام عدالت کی توہین کر رہے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بغداد کے گورنر سے ملاقات. دو طرفہ تعاون، معیشت سمیت اہم شعبوں میں اشتراک پر تبادلہ خیال. گورنر سندھ نے کہا وزیر اعظم اور آرمی چیف نے ایس آئی ایف سی ون ونڈو آپریشن منصوبے کا آغاز کیا. عراقی سرمایہ کاروں کو ایس آئی ایف سی سے سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں. گورنر بغداد نے تعلیم، اے آئی سمیت مختلف شعبوں میں ہم آہنگی کے فروغ پر زور دیا. کل سے 30 اپریل کے دوران ملک بھر میں شدید گرمی پڑنے کا امکان. 1 سے 7 مئی تک کے پی، جی بی، آزاد کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری متوقع. این ڈی ایم اے نے ایڈوائزری جاری کر دی. شمالی بلوچستان اور جنوبی سندھ میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ. حوثی باغیوں نے چند ہفتوں میں 7 امریکی ریپر ڈرونز تباہ کیے جن کی مالیت $200 ملین سے زیادہ تھی. خبر ایجنسی کا امریکی دفاعی حکام کے حوالے سے دعویٰ. اسرائیل کی رات بھر غزہ پر بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 60 فلسطینی شہید. سیف زون میں خیموں پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہوئے. اسرائیل کی جانب سے امداد بند کرنے پر غزہ میں صورتحال ابتر. انروا کا کہنا ہے 3000 ٹرک غزہ میں داخلے کے لیے تیار ہیں لیکن اجازت نہیں دی جا رہی. ناروے نے فلسطین کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرتے ہوئے میری سیڈن کو سفیر مقرر کر دیا. یوکرینی دارالحکومت کیف پر روسی حملوں میں ہلاکتوں پر صدر ٹرمپ ناخوش. سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ولادیمیر رک جاؤ، ہفتے میں 5000 فوجی مر رہے ہیں، آئیے امن معاہدے کو مکمل کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تیسری بار صدارتی الیکشن لڑنے کا اندیا. کہتے ہیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں میں تیسری بار صدر بنوں لیکن ابھی اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے. آئین کے تحت کوئی شخص 2 بار سے زیادہ امریکی صدر نہیں بن سکتا. ٹرمپ کے اسٹور نے ٹرمپ 2028 کی کیپ متعارف کرا دی. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مینٹور سرفراز احمد ٹیم کو ٹاپ پر لے جانے کے لیے پرجوش. کہتے ہیں گزشتہ 3 سیزن کوئٹہ کے لیے اچھے نہیں رہے، رواں سیزن میں 2019 کی کارکردگی دہرائیں گے اور ٹرافی جیتنے کی پوری کوشش کریں گے. کراچی کنگز کے فینس ٹیم کی چوتھی کامیابی کے لیے پرجوش. شائقین نے کین ولیمسن سے بڑی امیدیں لگا لی. کہتے ہیں ولیمسن کے آنے سے ٹیم کی بیٹنگ مضبوط ہوگی.
PSL کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گی اداکارہ کنول خان, کھیلیں گی معصومانہ کھیل. سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے. عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے.